تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ آج کے دن کا آغاز خدائے سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو سب کے دلوں کا راز جاننے والا ہے، جو سب کو مشکلوں سے نکالنے اور اپنی پناہ میں رکھنے والا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طاہر اور عبداللہ کو کہ وہ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندوں کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش میں گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ثانیہ کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے
ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد، یہ وہ دن ہی نہیں جو سمٹے گا، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ انتہا مٹانے کا وقت ہے، چلو اٹھ نکلو فلسطین بچانے کا وقت ہے۔ فلسطین میں جاری ظلم و ستم کی داستانوں کو بیان کرنے اور ان کو آزادی سے زندگی گزارنے کے لیے آج موضوع گفتگو بنانے کے لیے آپ کے سامنے آ رہی ہیں زینب اور ان کے ساتھی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج ہے فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس حمد کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں تیری بھی تو رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے،
رات کی گوگ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ دنیا کی آنکھیں اندھی زباں گنگ ہے، سب خاموشی تماشائی ہیں، حق کو حق کہنے کی جرت نہیں، سچ کو سچ کہنے کی طاقت نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بیس کا قانون رائج ہے۔ مسلم امہ کی کمزوری اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین کی مسلسل شکست کا باعث ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اسد کو کہ وہ خوبصورت نظم پیش کرنے کے لیے آئیں۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے جہاں اب تک تیری۔ سن رہے اور ہم بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، ہستی گاتی روشن وادی تاریکی میں ڈوب گئی، بیتے دن کی لاش پہ اے دل میں روتا ہوں تو بھی رو، ہر درگن پر خوف کے پیرے، ہر آنسو پر پابندی، یہ جیون بھی کیا جیون ہے، آگ لگے اس جیون کو، اپنے اوٹ سیے ہیں تم نے، میری زباں کو مت روکو، تم کو اگر توفیق نہیں تو مجھ کو یہ سچ کہنے دو۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قید و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں معمورہ کو فلسطین پر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ بربریت اور حیوانیت نے انسانیت کو شکست دے دی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کی نئی حدیں پار کی جا رہی ہیں۔ اب تک 30,035 فلسطینی، جن میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ گزرے دنوں اسرائیل نے فلسطین کے اسپتالوں پر وحشیانہ جنگلیوں کی طرح بمباری کی۔ بمباری کے نتیجے میں 800 مریض، جن میں بچے، بوڑھے اور نوجوان شامل ہیں، شہید ہو گئے۔ خواتین مریض بھی شہید ہوئیں۔ اسکولوں، مسجدوں، گھروں اور کاروباری اداروں کی عمارتوں کو اسرائیل نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اس ظلم اور بربریت کے لیے اسلحہ، گولہ بارود اور راکٹ کس نے فراہم کیے؟ اسرائیل کے سرپرست امریکہ نے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے اور اس ناجائز اولاد کے کچھ بھائی بند اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان میں برطانیہ، جاپان، فرانس سر فہرست ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور یورپی ممالک بھی ہیں۔ یہ سب ان ممالک کی مکاری کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہیں دنیا کو امن چاہیے، تمہیں امن نہیں، تمہیں زمین چاہیے، تمہیں انسانوں کا خون چاہیے۔ بقول شاعر، ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، یہ ممکن ہے تم ہی کہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، ان یہودی اور عیسائی ملکوں کی دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دنوں روز کی طرف سے سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی، لیکن مسلم دشمن ملکوں نے اس کو ویٹو کر دیا۔ ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان کی انسانیت مر چکی ہے، یہ نئے دور کے ہٹلر ہیں۔ ان کی انسانیت اسرائیل کی محبت، مسلمانوں سے نفرت اور درندگی میں بدل چکی ہے۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، دکھ تو اس بات کا ہے کہ انسانیت مسلم حکمرانوں کی بھی مر چکی ہے۔ ان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، کیونکہ مسلم حکومتوں کی ہر شاخ پر، ہر عہدے پر نااہل، بزدل اور اپنی دنیا میں مست حکمران قابض ہے۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل بصیرت جان گئے۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل بصیرت جان گئے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ شکریہ۔ غزہ والوں کو ہے پھر حکم کہ وہ در بدر نکلیں، الہی ان کی سن فریاد کہ وہ چشمے تر نکلیں۔ مسلمان پسپا ہیں، مسلمان شکست خوردہ ہیں، بکھرے ہیں، متحد نہیں ہیں، اور یہ چیز اسرائیل و امریکہ کے فلسطین کے خلاف عزائم کو مزید جلا بخش رہی ہیں۔ فلسطین میں جاری ظلم و ستم کی کہانیاں ایک مقدمے کی صورت میں بیان کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں مدحت، زارا اور ارشی۔ جناب والا، آج فلسطین کا مقدمہ میں آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک طویل عرصے سے اسرائیل اور فلسطین کا تنازع چل رہا ہے۔ ہر روز کا مسئلہ ہے، کبھی اسرائیل فلسطین پہ حملہ کرتا ہے تو کبھی فلسطین اسرائیل پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ میں آج کی اس عدالت میں چند سوالات رکھنا چاہتی ہوں۔ حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیوں کیا؟ آخر اہل فلسطین کب اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کریں گے؟ آخر کب اہل فلسطین اسرائیل سے تعلیم، معاشیت، سائنس، ٹیکنالوجی سیکھیں گے؟ آپ کے پاس جو لوگ بچے ہیں ان کو مزید کسی خطے سے دو چار نہیں کیجیے۔
कीजिए, आने वाली नस्लों को बचाने का सामान कीजिए। सवाल ये भी है कि अगर इस्लाम वाकई जालिम है, जाबिर है, दहशतगर्द है, तो आप इज्जत क्यों नहीं कर जाते इस सरजमीन से? इस्लाम भी इज्जत की इजाज़त देता है। अच्छा है, आपकी नस्ल एक पुरसकून जगह पर परवान चलेगी। फ़लस्तीन की स्ट्रेटजी दुरुस्त नहीं है। अगर इनके पास कोई बैत हिकमत अमली होती तो जज साहब अब तक फ़लस्तीन एक मजबूर रियासत के तौर पर सामने आ चुका होता। हमास फ़लस्तीन की राह में रुकावट है। जनाब वाला, फ़लस्तीन पर हक यहूदियों का ही है, ये किबला उनके आबा व अजदाद ही का है। मुसलमानों को यहाँ रहने का कोई हक हासिल ही नहीं होना तो ये चाहे था कि वो फ़लस्तीन की ज़मीन चुपचाप यहूदियों के हवाले करते हैं और दुनिया में कहीं भी जाकर बस जाते हैं। दो कंट्री सोल्यूशन पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो जाते हैं? जनाब वाला, क्या फ़लस्तीन मुसलमानों के पास इसका जवाब है? क्या वकील सफ़ाई इन सवालात का जवाब देने का हौसला रखते हैं? हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जनाब वाला, वकील इस्तिगासा की तकरीर नहीं बल्कि अहले फ़लस्तीन के ज़ख्मों पर नमक पाशी थी। ये मुकदमा नहीं है बल्कि अक्ल शऊर की अदालत को गुमराह करने की नापाक और गलीज़ कोशिश है। जनाब वाला, माना कि उम्मत बहुत कमज़ोर है, ये भी तस्लीम कि हमारे सिफों में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं। हमें एतराफ़ है कि हम 57 इस्लामी ममालिक में तन्हा भी खड़े हैं और दुनिया को अमन का दर्ज देने वाले तरक्की याफ्ता ममालिक अमरीका और फ्रांस और यूरोप भी हमारे खून की बुलंद होते फव्वारों को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इन सवालात का जवाब देने से पहले मैं भी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ए अहले इंसाफ, क्या हमारे आंसुओं का मदावा फास्फोरस बम और दुनिया की खामोशी ही थी? क्या बहता खून, जुलसते बच्चे, भूखो अफलास, जख्मो दर्द ही हमारा मदावा है? जनाब वाला, जालिम और जाबिर इसराइल और उसका सरपरस्त अमरीका हमारी नस्ल कशी करते रहे लेकिन यूएनओ तमाशा बनी रही। आखिर क्यों? जुल्म भी हम पर और जवाब भी हमसे ही तलब किया जा रहा है। आखिर क्यों? जनाब वाला, किसी भी जंग का उसूल है कि उसमें हस्पताल को निशाना नहीं बनाया जाता, अवाम को निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन इसराइल ने इस मुस्लिम उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए अस्पताल में मौजूद जख्मियों पर बम बरसा दिए। इन सब को अपने जुल्म, सितम और वहशत का निशाना बनाया, लेकिन इस पर सब खामोश हैं। आखिर क्यों? फ़लस्तीन का ज़र्रा ज़र्रा चीख कर आपसे पूछ रहा है, बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में? आबले पड़ गए ज़बान में क्या? जंग का उसूल ये भी है कि बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों का निशाना नहीं बनाया जाता, मगर यहाँ पर तो हर उसूल, हर ज़ाब्ता इख़लाक़ इसराइली फ़ौजों के बोर्डों तले रोंद दिया गया। आसमान से लाखों टन बारूद बरसा कर अहले फ़लस्तीन को आग और खून में नहला दिया गया। जनाब वाला, वकील मुकदमे पर से तवज्जो हटाने के लिए अदालत की हमदर्दी समेटना चाहते हैं। मैं अदालत की तवज्जो मुकदमे पर ही मरकूज़ रखना चाहती हूँ। जरा नहीं जनाब वाला। जनाब वाला, फिर ज़रूरी है कि वकील सफाई दरार दे, ना कि फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म और सितम को बयान करके हमदर्दी समेटे। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। जनाब वाला, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपका एक मुकम्मल ख़ानदान एक बहुत बड़े कंपाउंड में रहता है। आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक मुकम्मल कबीला है। इस कंपाउंड में आपकी फैमिली के बहुत सारे लोग आबाद हैं, बेशुमार बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। आप एक पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि एक रोज़ आपके दरवाजे पर दस्तक होती है। आप बाहर जाते हैं तो बाहर खड़े अफराद में से एक फ़र्द कुछ लोगों की जानिब इशारा करके कहता है कि बेघर हैं, उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे करें आप ये आधा कंपाउंड इन लोगों को दे दीजिए। क्या आप अपना कंपाउंड इन लोगों को दे देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों देंगे? अगर वो बहुत परेशानी का इज़हार करें, जैसे कि बरसती बारिश, अंधेरी रात और दिन की कड़कती धूप, यानी मौसम की चीरा दस्तियों, कुत्तों के भौंकने और दरिंदों के चीर फाड़ करने का आपसे जिक्र करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें कमरा दे देंगे कि फ़िलहाल उसमें गुजारा कीजिए और जल्द ही अपने रहने का कोई दूसरा बंदोबस्त कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि आप एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है कि मज़दाक आप यकीनन ऐसा ही करेंगे, लेकिन बाहर जो लोग मौजूद हैं वो मुसलमान नहीं हैं। खैर, अब अंदर आने के बाद उन्होंने इस कमरे में अपना सामान रखा और अपना असलहा निकाल कर आप सबको बांध दिया और आप ही के कंपाउंड के पीछे डाल दिया। आपको तशद्दुद को निशाना बनाया जाता है, आपके बच्चों को आपके सामने मारा जाता है। कई अफराद आपके पूरे ख़ानदान पर हम्मा वक्त बंदूक ताने खड़े रहते हो, आपको आपके बच्चों को थप्पड़ मारे जाते हो, गालियां दी जाती हो और हर गुजरते दिन के साथ वो आपको मजीद पीछे की जानिब धकेल रहे हो। आपके किचन में जो सामान हो वो उसे अपने इस्तेमाल में ले आए और वो उससे अपनी दोस्तों की पार्टियां करते हो। आप ही के वसाइल पर काबिज हो और उन वसाइल को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आपके कंपाउंड में वो दंदनाते फिरते हो। आपकी इस सख्ती हुई ज़िंदगी पर उन लोगों को कभी गुस्सा आ जाए तो आपकी निगाहों से
اس کو دور کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے اس کو اذیت کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے. آپ کو ہر جانب سے آہو بکا کی آوازیں سنائی دیتی ہوں. گریہ و ماتم کی فضا میں کیا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ایک دن تو مرنا ہی ہے, کیوں نہ ذلت کی موت کے مقابلے میں عزت کی موت مرا جائے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس گھر کے مکینوں کو اپنے تحفظ کے لیے ان ڈاکوؤں سے لڑنے کا حق حاصل ہے؟ جی ہاں بالکل, اس گھر کے مکینوں کو ان ڈاکوؤں سے, ان ظالموں سے ڈرنے کا حق ہے. کیا وہ اپنے دفاع میں ان ظالم و جابر دہشت گردوں پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن اس فرضی کہانی سے مقدمے کا کیا تعلق؟ جناب والا, یہ فرضی کہانی نہیں بلکہ اہل فلسطین کی حقیقی داستان ہے. اور یہ جواب ہے کہ وکیل استغاثہ کے اس سوال کا کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا اور آخر اہل فلسطین کب اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کریں گے. اے مسند انصاف پر براجمان منصفو, بتاؤ تو صحیح, جب قابض گروپ کے ظلم و ستم اور جبر کے سبب آپ کی چیخیں بلند ہو, آپ مزاحمت کر رہے ہو, ایسے میں ایک پڑوسی اوپر سے جھانکے اور کہیں کیوں شور مچاتے ہو, کب تک تم دونوں آپس میں لڑتے رہو گے, سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ تم عجیب نادان لوگ ہو, دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم چیختے ہو تو وہ 2 تھپڑ اور مارتا ہے. تم چیختے ہو, ہمارا سکون بھی برباد کرتے ہو اور اپنا بھی. جامع والا, دوسرے پڑوسی گھر سے باہر نکلے اور کہے اس گھر کے مکینوں کی اسٹریٹجی خراب ہے. نہیں, انہیں اپنے خوشحالی پر توجہ دینی چاہیے, اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانی چاہیے, کاروبار پر توجہ دینی چاہیے. مسلسل لڑتے رہنے سے تو یہ مزید کمزور ہو جائیں گے. ان کی بات سے کسی حد تک تو اتفاق کیا جا سکتا ہے. جناب والا, غیرت سے آری افراد و ادارے کسی حد تک کیا مکمل اتفاق بھی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے علم میں نہیں تو میں آپ کے علم میں لاؤں کہ ایک فلسطینی بچہ ایک شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے تو اسے 10 چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے, جہاں اسرائیلی قابض فوجی اس کی تسلیل بھی کرتے ہیں. اگر 9 چیک پوسٹوں سے گزر کر وہ 10ویں تک پہنچے اور وہاں سے وہ آگے نہ جانے دیں تو اسے اپنی منزل کے قریب پہنچنے کے بعد بھی واپس لوٹنا پڑتا ہے. جن کی تسلسل سے نسل کشی کی جا رہی ہو, روز ایک نئے جبر کا جنہیں سامنا ہو, بتاؤ تو صحیح اے اہل دانش, کیا یہ لوگ اپنی تعلیم پر توجہ دے سکتے ہیں جہاں کبھی بھی کسی بھی وقت ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو؟ کیا وہ کاروبار کر سکتے ہیں؟ جناب والا, جن بچوں کے ماں باپ مار دیے گئے ہوں, جن کے بہن بھائی شہید کر دیے گئے ہوں, جن کا خاندان لٹ چکا ہو, جن کے عزیز و اقارب یکے بعد دیگرے خاک و خون میں نہلا دیے گئے ہوں, جن بچوں اور بڑوں کو آپ نے ذہنی و نفسیاتی طور پر ناقابل یقین تشدد سے گزارا ہو, کیا وہاں کے بچے سائنسدان بھی بن سکتے ہیں؟ تو کیا اسرائیل نے ترقی نہیں کی؟ کیا اسرائیل میں کاروبار نہیں ہے؟ اسرائیل میں کوئی فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی ہیں, وہاں سافٹ ویئر پر زیادہ کام ہے. اور آپ کے علم میں لاتا چلوں کہ امریکہ اسرائیل کی $4 بلین سے مدد کرتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ $4 بلین کی رقم کتنی ہوتی ہوگی. ہمارے حکمران تو صرف $1 ملین پر ہی تلوے چاٹنے لگتے ہیں. ہر اسرائیلی کے پاس 2 نیشنلٹی ہے, لیکن فلسطینی صرف فلسطینی ہے. جناب والا, فلسطین پر حق یہودیوں کا ہی ہے, کیونکہ ان کے آباء و اجداد کا قبیلہ ہے. مسلمانوں کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فلسطین کی زمین چپ چاپ یہودیوں کے حوالے کر دیتے اور دنیا میں کہیں بھی جا کر بس جاتے ہیں. وہ کیوں؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ فلسطین یہودیوں کی زمین ہے, وہ یہاں کے باشندے ہیں. جناب والا, آپ عقل و شعور کے اس عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہودیوں سے پہلے اس سرزمین پر کون آباد تھا؟ اے اہل انصاف, یہودی یہاں ابتدا سے نہیں ہیں, نہ وہ یہاں کے باشندے ہیں. انہوں نے بھی اس زمین کو فتح کیا تھا, انہوں نے یہاں کی ساری آبادی کو قتل کر کے اس پر قبضہ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب ہی نے اسلام کی تبلیغ کی. تو حقیقی معنی میں تو یہ سرزمین اور اس کے وارث مسلمان ہی ہیں. جناب والا, وکیل استغاثہ کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مثال پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. اجازت ہے. فرض کر لیجئے کہ وکیل استغاثہ جس گھر میں رہتے ہیں, جس زمین پر ایک گھر تعمیر ہوا, یقیناً گزشتہ 14 صدیوں سے اس کا مسکن یہ رہا. ان کے والد نے کسی سے تو خریدا ہوگا اور اچانک کوئی آئے اور طاقت کے زور پر کہے کہ 18 صدی قبل میرے دادا اس گھر میں رہا کرتے تھے, لہٰذا اب یہاں سے چلو نکلو, یہاں سے خالی کرو. تو کیا وکیل استغاثہ کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ کیا وکیل استغاثہ کو اپنا گھر خاموشی سے ان کے حوالے کر دینا چاہیے؟ آرڈر. عدالت کا وقار منی سے خاطر رکھا جائے. جناب والا, اگر وکیل استغاثہ کی اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر سب سے پہلے امریکہ کے گورے موجودہ مکین امریکہ کی زمین کو خالی کریں, کیونکہ یہ ان کی زمین نہیں ہے. تو پھر یہ یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کر جاتے؟ کیا کمال کی بات کرتے ہیں وکیل استغاثہ آپ بھی. یہ بات سمجھنے کے لیے غیرت و حمیت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بالکل پہلی مثال کی طرح ہے کہ قابض ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اپنے ہی گھر سے نکل جائیں. کیا پڑوسی
فلسطینیوں کو رکھیں گے؟ آئندہ کیسے زندگی بسر کریں گے؟ 55 لاکھ فلسطینی ہیں، کوئی پڑوسی ملک انہیں رکھے گا؟ کیا لوگ ایثار مدینہ کی طرز پر ایثار کر سکیں گے؟ آج کی جدید دنیا میں ہجرت کی تقاضے سے لا علم شخص یہ بات کہہ سکتا ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ غیرت و حمیت کے حامل افراد میں ایک بس مشترک ہوتا ہے کہ وہ ہر عہد، ہر زمانے میں اور ہر خطے میں ایک ہی بات کہتے ہیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔ جناب والا، آخر فلسطینی 2 کنٹری سلوشن کے حل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جناب والا، وکیل استغاثہ قابض گروپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ اخلاقی طور پر بھی اس کا جواز نہیں بنتا کہ اتنی گھٹیا بات کہی جائے۔ جن کا مکان ہے انہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکان آدھا آدھا کر لو، تو یہ ظلم اور انصاف کے خلاف ہے۔ لیکن وکیل استغاثہ یہ بات روانے میں کہہ گئے کہ کیا فلسطین پر قابض یہودیوں اور صہیونیوں کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے؟ جی نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ موجودہ فلسطینی ہیں ان کا کوئی ملک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہیں اسرائیل میں رہنا ہے تو اسرائیل کے غلام کے طور پر یہاں زندگی گزاریں، ورنہ یہاں سے چلے جائیں۔ اے مسئلہ انصاف پر براجمان منصفو، انصاف کرو، انصاف کرو، اس ظلم و ستم کو بند کرو، یہ خون خرابہ بند کرو۔ منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔